السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے۔ ناول نگار عظمیٰ ضیاء ناول اچانک، باب نمبر 11۔ دیکھیے آنٹی، میں جانتی ہوں کہ میرے بابا نے زبردستی مجھے عادل کے سر پہ مسلط کیا ہے، اور آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ آئیں اور آپ نے جیسے ہی مجھے گلے لگایا، مجھے لگا جیسے میرا دل سکون میں آ گیا ہو۔ میں انکار کے باوجود بھی کچھ کہہ نہ سکی، لیکن ابا کے وہ آخری الفاظ بولتے بولتے وہ رکی، مگر پھر سسکی بھر کر بولی، میں نے کبھی نہیں چاہا عالیہ آنٹی کہ میں ابا کا دل دکھاؤں۔ عروہ، صبح کراچی جانے سے پہلے عادل لے جائے گا نا تمہیں ان کے پاس؟ مجھے یقین ہے کہ ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ روتے روتے زخمی انداز میں مسکرائی۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش۔ کل رات جو کچھ ہو چکا تھا، عادل کو اس پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ پوری رات اس نے دیوان پہ بیٹھے بیٹھے گزاری تھی، اور عروہ نے بیڈ کی سائڈ پر ٹیک لگا کر۔ دونوں ہی جاگتے رہے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے سے قاصر تھے۔ صبح کی پہلی کرن بیدار ہوئی تو وہ بیڈ سے اٹھی۔ اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھتے ہی وہ دیوان سے اٹھا اور اپنے بیڈ پہ جا لیٹا۔ پلیز لائٹ بند کر دو، سونا ہے مجھے۔ وہ کمرے سے جاتے جاتے سوئچ بورڈ کے پاس رکی اور موڑی۔ یہ تم رات میں بھی کر سکتے تھے۔ رات میں لائٹ بند کرتا تو کچھ اور ہی ہو جاتا۔ اس کی بات سن کر اسے بے حد غصہ آیا، مگر وہ چپ رہی۔ اس نے لائٹ بند کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا پہلا دھیان ہی فاروق صاحب پر پڑا، جو کہ لاؤنج میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو اخبار بند کی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیسی ہو بیٹی؟ جواباً اس نے ہونٹوں پر خاموشی لیے انہیں زخمی انداز میں دیکھا، پھر بھی کچھ دیر توقف کے بعد بولی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹی، آپ سے یہی تمہارا گھر ہے۔ انکل، مجھے اپنی امی اور ابا سے ملنا ہے۔ عالیہ کچن سے باہر آئیں۔ چائے کی ٹرے کو اس نے ٹیبل پہ رکھا اور اس کی طرف آئیں۔ اور بیٹا، تمہاری امی نے کچھ سامان بھجوایا ہے، دیکھ لینا۔ سامان؟ اس نے ماتھے پر بال ڈال کے پوچھا۔ ہاں، کامی نے میرے کمرے میں رکھا ہے، ناشتے کے بعد دیکھ لینا، اوکے؟ لیکن مجھے ان سے ملنا ہے آنٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک ابھری تھی۔ فاروق صاحب نے بیگم کو دیکھا، جو ان کو لاپرواہی سے ہی دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ، سنو نا، اسے سمجھاؤ پلیز، ابھی یہ سب ممکن نہیں ہے۔ بلال بھائی کو نارمل ہونے میں وقت لگے گا عروہ بیٹے۔ عالیہ نے ان کی طرف دیکھا، مگر برائے نام۔ عروہ بیٹی، تمہاری امی کی کال آئی تھی، مجھے بتا رہی تھیں کہ ابھی تمہارے ابا کا غصہ بہت تیز ہے، سو یہ مناسب وقت نہیں ہے بیٹے، ان سے بات کی جائے، کچھ دیر رک جاؤ۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتی، فاروق صاحب نے سوال کیا، یہ عادل کہاں ہے؟ اٹھا کیوں نہیں ابھی تک؟ ابھی سوئے ہیں، اس نے معصومانہ انداز سے کہا۔ تو انہوں نے مانی ہیز انداز سے عالیہ کو دیکھا، جس پر عالیہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دی۔ عروہ بھلے ہی سمجھدار تھی، لیکن اس کی اس بات کا مطلب دونوں نے کچھ اور ہی احس کیا تھا۔ عالیہ نے فاروق صاحب کو سختی سے گھور کر دیکھا تو وہ کھنگارتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اچھا تم بیٹھو، کیا لوگی ناشتے میں؟ چائے کے ساتھ ٹوسٹ یا پراٹھا بیٹے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ اداس چہرہ لیے کرسی پر بیٹھی اور اس کے ساتھ ہی کرسی پر آ بیٹھی۔ عروہ، میری بچی، میری جان، پریشان نہیں ہوتے؟ اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے وہ بولی، آنٹی، میرا قصور اتنا بڑا تو نہیں تھا، میں صرف ایڈمیشن کے لیے کراچی گئی تھی، صرف ایڈمیشن کے لیے۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ عروہ پلیز،
بیٹے خود کو سنبھال لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اس نے بے قدرے بے کسی کے ساتھ ہی نہیں دیکھا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ پلیز سب سامان انہیں واپس بھجوا دیں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ مگر تمہاری امی نے جب ان کے پاس مجھے دینے کے لیے اپنی ذات ہی نہیں ہے تو میں ان چیزوں کا کیا کروں گی آنٹی؟ وہ رو پڑی۔ عروا میرا بچہ، میری جان۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ سنو میری جان، تمہاری امی مجبور ہیں بیٹے، وہ چاہ کر بھی تم سے ملنے نہیں آ سکتی، لیکن میرا وعدہ ہے تم سے، کچھ دنوں میں جب تمہارے ابا ناراضگی سے ہٹ جائیں گے یا تمہارے ابا کو وہ منا لیں گی تو میں تمہیں ان سے ضرور ملوانے لے جاؤں گی۔ وہ ان کے سینے سے الگ ہوئی تو انہوں نے اس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ آنٹی آپ بہت اچھی ہیں۔ واقعی؟ اس نے زور دے کر کہا تو عالیہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا وہ کیسے بھلا؟ دیکھیں نا، میرے ابا میری اس غلطی کو معاف ہی نہیں کر پا رہے، لیکن آپ ساس ہو کر بھی مجھے اپنے سینے سے لگا رہی ہیں۔ اصولاً تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ اس کی بات پر مزید ہنسی۔ پولیٹکس؟ اس نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا تو وہ مزید کھلکھلا کے ہنسی۔ بہت فنی ہو تم، سچ میں۔ دیکھو عروہ، میں سمجھدار ہوں، کھلے ذہن کی مالک ہوں، میں جانتی ہوں تمہیں بھی اور اپنے بیٹے کو بھی، سو اب یہ رونا دھونا نہیں تم لوگوں نے، اوکے؟ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ تقریباً 5 گھنٹے کی بعد وہ نیند سے بیدار ہوا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے، دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے سخت ناپسند تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے پردے ہٹے ہوں، لیکن آج پردوں کو ہٹانے وہ لڑکی کھڑکی میں آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پردے آگے کرو، وہ حکمانہ انداز میں بولا۔ جواب کچھ بھی نہیں آیا، خاموشی تھی۔ پھر وہ زور لگا کر دوبارہ بولا، پردے آگے کرو۔ اس کی طرف سے پھر بھی کسی قسم کے در عمل کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ جی، اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آ رہا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ پلیز کامنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اگلی قسط کا بے صبری سے انتظار کریں۔ ہم اپنی پناہ بے شمار سماحتوں کے ساتھ آپ کو حاضر ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ اپنا اگلا باب شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔